السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی تاریخ میں 1400 سال پہلے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم اور کئی معجزے دیے تھے۔ ان معجزوں میں سے ایک غیب کا علم مستقبل بینی کا ہے، جو کہ پردوں میں چھپے ہر راز سے واقف تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کئی بار غیب اور مستقبل کی معلومات دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر بات درست ثابت ہوا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر بات درست ثابت نہ ہوتے تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا مقصد خطرے میں پڑ جاتا، اور اسلام کے مخالفین اسی وقت اسلام کو جھوٹا ثابت کر دیتا۔ اور اس کے علاوہ ہم قرآن مجید میں بھی غیب کا علم دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیات 67 میں بیان کیا گیا ہے کہ اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، بے شک اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیات میں واضح طور پر بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہوگا، اور ویسا ہی ہوا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دور کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی صحیح معنوں میں رہنمائی فرمائی۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک بطور نبی حیات رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں لوگوں کا ایک گروہ اسلام کا منکر تھا۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کی دھمکیاں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خطرہ تھا۔ اسلام دشمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسی وقت میں کسی کو مارنا اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ آسان الفاظ میں یوں ہوتا کہ ایک شخص کی زندگی کے خاتمے کے ساتھ اسلام اور سب کچھ ختم ہو جاتا۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو پیارے نبی نے اپنے حفاظت پر مامور لوگوں کو منع فرما دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہوتے تو اتنے دشمنوں کے ہوتے ہوئے کوئی کیسا یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ پیارے نبی پر بار بار جانی حملے کیے گئے، لیکن کوئی بھی انسان اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود ہی لیا تھا، اور ہزاروں دشمنوں کو باوجود معجزانہ طور پر پیارے نبی کا وصال 63 سال کی عمر میں طبی طور پر ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو اس واقعہ میں 2 معجزے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان مبارک کو لاحق تمام خطرات کے باوجود کوئی بھی اس کا ایک بال بھی بھیگا نہ کر سکا۔ دوسرا یہ کہ اس کا ذکر اس آیات میں بھی کیا گیا، جو کہ معجزانہ طور پر درست ثابت ہوا۔ ایک دوسرے آیات میں فرمایا گیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ وہ عنقریب بھڑکنے والے آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے۔ اس کے گردن میں پوش کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس سورہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کے دشمنوں میں سے ایک ابو لہب اور اس کے بیوی ام جمیل اپنی حرکتوں کی وجہ سے جہنم واصل ہوگی۔ اس سورہ میں بتایا گیا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کافر ہی مرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ابو لہب اس آیات کے نازل ہونے کے 7 سال بعد تک زندہ رہا۔ تصور کرے اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو پورے قرآن پاک کو غلط قرار دیا جاتا اور سب کچھ ختم ہو جاتا، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کر قرآن مجید کو غلط ثابت کر پاتا۔ یعنی اگر ابو لہب اسلام کا خاتمہ چاہتا اور یا وہ ایک پکا مومن بن جاتا تو دونوں صورتوں میں اس کو اسلام قبول کرنا پڑتا۔
اتنی واضح وجوہات کے باوجود اس نے مسلمان بننے کا دعویٰ تک نہیں کیا۔ چلے ایک لمحے کے لیے ابو لہب کو بھول جائے، اگر اس کی بیوی ام جمیل اسلام قبول کر لیتی تو بھی قرآن اور اسلام کو وہ جھوٹا ثابت کر سکتا تھا، لیکن قرآن نے بتایا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اور یہ پیشگوئی بالکل درست ثابت ہوئی، اور یہ دونوں کافر دنیا سے چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور شخص جس کے کفر پر مرنے کا ذکر کیا گیا، ولید بن المغیرہ۔ اس کا ذکر سورۃ المدثر آیات نمبر 11 اور 26 کے درمیان میں کیا گیا۔ اس میں بیان کیا گیا کہ وہ جہنم میں جائے گا، اور ابو لہب اور اس کی بیوی مسلمان نہ ہوتے اور ولید ابن مغیرہ ہو جاتا تو پھر وہی بات اور اسلام جھوٹا ثابت ہو جاتا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا اور قرآن اور اسلام سچا ثابت ہوا۔ ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ اور بھی بہت سے لوگ تھے جو کہ پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے لیکن بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن اسی طرح ان کا ذکر کسی آیات میں نہیں آیا اور نہ ہی کسی کو جہنم کی وعید سنائی۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ کوئی تھا جو مستقبل کے علم رکھتا تھا، اور کم از کم ان 3 مواقع پر ان تینوں لوگوں کا مقصد بتا رہا تھا۔ سورۃ القمر کی آیات نمبر 44 اور 45 میں بیان فرمایا کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے، عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ یہ آیات بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کا جماعت بہت جلد بت پرستوں کو شکست دے گی، لیکن جب ہم ان آیات کے نزول کا وقت دیکھتے ہیں تو اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی بڑی عالمی قوت نہیں تھا۔ مسلمان ایک چھوٹی اور مختصر جماعت پر مشتمل تھی، اور بت پرست عربی قبائل اس چھوٹی سی جماعت پر بہت ظلم کر رہا تھا۔ گویا ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ وقت میں یہ چھوٹی جماعت ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ آیات نازل ہوا اور اس میں بہت بڑا دعویٰ کیا گیا کہ مسلمانوں کا یہ چھوٹی سی جماعت ایک دن پوری دنیا پر غالب آ جائے گا، اور کچھ سال بعد ایسا ہی ہوا۔ سارا عرب اور اس کے آس پاس سلطنت پر بھی اسلام غالب آ گیا، اور الحمدللہ آج اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، اور سروے کے مطابق اسلام ہر سال دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا پہلا مذہب ہے، اور عنقریب یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔